اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ 12-13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور میں نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے، اللہ تعالیٰ نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور بنائے اس میں 12 سردار، 12 نقیب نگران۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم دو اللہ کو قرض حسن، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یقیناً میں ہٹا دوں گا تم سے تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یقیناً میں تمہیں داخل کر دوں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جس نے انکار کیا بعد اس کے تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس بسبب ان کے توڑنے وعدے کے، لعناہم، ان پہ میں نے لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل دیتے تھے بات کو اس کی جگہ سے، ونسوا، بھلا دیا انہوں نے، حظا مما ذکروا بھی، ایک حصہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اور ہمیشہ تم مطلع ہوتے رہو گے ان کی کسی نہ کسی خیانت کے، الا قلیلا منہم، مگر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خائن نہیں ہیں ان میں سے۔ فاعف عنہم، پس معاف کر دیجئے آپ ان کو، واصفح، درگزر کیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سامعین اکرام، زیر نظر آیت جو ہے ایک دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے یعنی قرآن کے مضامین کا احاطہ کرنا، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق کسی کو دے دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے عجائب اور غرائب جو ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ ہر دفعہ اس میں نئی نئی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو آج کے مضمون میں تھوڑا سا مزید اس کی وضاحت ہے، خاص کر ان آیات میں جو
وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اس میں وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسولی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اس میں تھوڑا سا مضمون ہے تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کے بارے میں بھی ایک نظر دوڑا لیتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ پچھلا سبق ہم سے بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ اس ضمن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی بنی اسرائیل کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، یہ گزشتہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے ہیں دین حقہ پر قائم رہنے کے، اس پہ ثابت قدم رہنے کے، تقوی کے اور جد و جہد کے، اسلام پہ جد و جہد کے، اس ضمن میں اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے، بنی اسرائیل کی مثال پیش کر رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ مسلمانوں سے پیوستہ تھی، یعنی مسلمانوں سے پہلے ان کا یعنی دور گزر چکا تھا۔ سامعین اکرام، تقریباً 2500 سالہ دور تھا، اور آپ یہ یعنی یوں اندازہ لگا لیں کہ ابھی ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا وقت نہیں گزرا ہے، تو ان کا زیادہ وقت گزر چکا تھا، لیکن وہ قوم جو تھی وہ امامت سے معزول کر دی گئی۔ نمبر ایک بات تو یہ، تو وہ کون سی وجوہات تھی؟ اللہ تعالیٰ یعنی اس کا احاطہ کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھی، کون سے وعدے تھے جو میں نے ان سے لیے، اور کون سے وعدے تھے جو وہ ان پر قائم نہ رہ سکے، انہوں نے توڑ دیے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، آج کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ بسبب ان کے توڑ دینے وعدے کے ان پہ میں نے لعنت کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو یہ سارے جو یعنی ان کی تاریخ ہے اللہ تعالیٰ وضاحت سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی ان کے ساتھ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے تھے یا اللہ تعالیٰ نے ان سے جیسا سلوک کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں خبردار کر رہا ہے۔ اور ایک آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بسبب ان کے توڑنے کے وعدے کے، لعناہم، ان پہ میں نے لعنت کر دی۔ تو سامعین اکرام، یہ صرف بنی اسرائیل یعنی نہ تھے، صرف بنی اسرائیل نہ تھے جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، لیکن اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو ان وجوہات کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کی بنا ایک قوم پہ لعنت کر دی جاتی ہے، اس کے دل جو ہیں سخت کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم مسلمان جو ہیں من حیث القوم، ایک تو خواب غفلت میں ہیں، دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ اب یعنی مسلمان قوم جو ہے یہ امت مرحومہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور ایسا نہیں ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا۔ یہ ہمارا خیال ہے، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو قوانین ہیں، جو سنت ہے، جو طریقے ہیں، اس میں تبدیلی آپ نہیں پائیں گے، یعنی اس میں ٹیڑھ، اس میں کجی، جو قوانین اللہ ہیں وہ ہر زمانے میں یکساں رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک قوم جو تھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا الگ معاملہ ہوا اور ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ ہوگا، یہ بات نہیں ہے سامعین کرام، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، کچھ قوانین ایسے ہیں سامعین کرام، تھوڑی سی توجہ سے میری بات سنیں۔ یہاں آج بھی ہم نے وقال اللہ انی معکم، آج کے سبق میں ہم نے پڑھا، کل بھی ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک قوم پر جو رحمت ہوتی ہے اس کی وجوہات آج کے سبق میں بیان کی جا رہی ہیں، اور جن وجوہات کی بنا ایک قوم اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق ہوتی ہے، اس کی وجوہات بھی آج بیان کی جا رہی ہیں۔ سامعین کرام، یہ تمام مضمون جو ہے وہ غور سے سنیں اور اپنے آپ کو
ان مضامین کے دائرہ کار سے نکالنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے سامعین کرام، کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، فخری انداز میں آپ کہتے ہیں، اور ہم تو حضور کی امت ہیں اور امت مرحومہ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ وجوہات جن کی بنا ایک قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے یا ایک قوم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی مستحق ہو جاتی ہے، وہ وجوہات کوئی بھی قوم اگر اپنا لے تو اللہ تعالیٰ کی اس پہ رحمت ہوتی ہے. اور وہ وجوہات جس کی بنا ایک قوم اللہ تعالیٰ کی لعنت کی میں گرفتار ہوتی ہے یا اس قوم کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یا اس کا طریقہ کار ہے، جس کی وضاحت آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، تو اگر وہ قوم وہ علت اپنائے گی، وہ وجہ اپنائے گی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق ہو جائے گی. تو یہ بات دل سے نکال دیں اور ایسا سمجھنا چھوڑ دیں، بلکہ جو قرآن میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جو وجوہات رحمت کی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ان کاموں کو آپ اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ برسیں گی. اور اگر آپ نے وہ وعدہ توڑ دیا جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، تو پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہو سکتے ہیں، ہمارے دل بھی سخت ہو سکتے ہیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، میں نے لیا تھا بنی اسرائیل سے وعدہ. کس چیز کا وعدہ؟ اصل میں ایک بات جو ہے یہ بنیادی طور پہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے کیا وعدہ ہوتا ہے. ہم تو جب بھی ایسی بات ہوتی ہے، گزشتہ درس میں بھی یہ آیا تھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. مسلمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہوا ہے، اور یہ وعدوں کا تذکرہ آتا ہے. یہ وعدے ہیں کیا چیز؟ ہم نے تو ہم یہ سمجھتے ہیں سامعین اکرام، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو کوئی وعدہ ہی نہیں کیا ہے. ایسی جہالت ہے، ایسی غلط فہمی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ کون سے وعدے ہیں، سوچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا. یہ وعدے کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان سے لیتا ہے؟ یہ وہی وعدے ہیں جو عہد الست کے نام سے بھی ہم انہیں پکارتے ہیں سامعین کرام، وعدہ الست. وہ پوری آیت تو مجھے یاد نہیں ہے، ایسا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ وَأَخَذَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. اس قسم کی او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، یہ عہد الست کا وعدہ آپ کو یاد ہوگا. روحوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے ازل میں ایک وعدہ لیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ان سب روحوں نے بیک زبان ہو کے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں اے اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں. رب ہیں تو ہم آپ ہی کی بندگی کریں گے. رب کا معنی بھی سامعین اکرام میں نے بیان بھی کیا ہے، دوبارہ سنتے جائیے. وہ ہستی جس کا آپ کہنا مانیں، جس کی آپ اطاعت کریں، تو وہ رب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وعدہ ہم نے یوم الست میں بھی لیا تھا، روز ازل. اور وہی وعدہ جو ہے پیغمبران کرام مخلوق سے لیتے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک وعدہ ہے سامعین کرام جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کو معبود واحد تسلیم کرتے ہوئے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے، نہ نفس کی، نہ شیطان کی، نہ معاشرے کی، نہ کسی اور کی. تو یہ ایک وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم لیتے ہیں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جناب ایک وعدہ ہے.
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے آپ کو۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا۔ تو یہ کوئی انوکھے وعدے نہیں ہیں کہ ان سے کوئی اور وعدہ لیا ہے، ہم سے کوئی اور وعدہ، وہی ایک وعدہ ہے جو تمام پیغمبران کرام نے اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچائی انسان کو کہ بھئی اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی محبوب ہے، نہ کوئی مقصود ہے، اسی کی طرف، اسی کو مقصد بنا کے اسی کے راستے پر چلو اور اسی کی بندگی اختیار کرو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہ کرو۔ تو یہ بنیادی وہ وعدہ ہے جو بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم سے بھی۔ سامعین اکرام، ہم تو بات یہ ہے کہ جدی پشتی وہ مسلمان ہیں، تو ہم تو یعنی ہمیں تو اس بات کا احساس، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہے یا اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی وعدہ کیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو اپنے اسلام پہ سوچا بھی نہیں ہے سامعین اکرام کہ یہ اسلام ہے کیا چیز، یہ وعدہ جو ہے، یہ کلمہ جو ہے، یہ کیا کلمہ ہے اور کیا چیز ہے۔ یہ نہ اس کے ہم معنی کو جانتے ہیں، نہ اس کے مقصد کو جانتے ہیں، نہ دین کے مقصد کو جانتے ہیں، نہ قرآن کے مقصد کو جانتے ہیں، نہ رسول کے مقصد کو جانتے ہیں، نہ اپنے مقصد کو جانتے ہیں۔ سب کچھ ہم بھلا کر ایک نفس کی عبادت میں مشغول ہیں، دنیا کو مقصد بنا کے من چاہی زندگی گزارنے میں مصروف ہیں۔ انتہائی تباہ کن روش ہے سامعین اکرام اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، یعنی یہ روش اس کو دوزخ کے گڑھے میں پہنچا کے دم لے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں سامعین اکرام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی نفس کا بندہ بن گیا وہ جہنم میں تو جائے گا ہی جائے گا۔ تو یہ وہ وعدہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، یہاں 12 نگران، 12 ذمہ دار، یعنی قوم پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں 12 نگران۔ موسیٰ علیہ السلام تو تھے، آپ کو معلوم ہے کہ 12 قبیلے تھے، 12 قومیں تھیں بنی اسرائیل کے، اور وہ کچھ کم نہ تھے، تقریباً 12 لاکھ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی تعداد تھی، 12 لاکھ کی تعداد۔ یہ انتہائی ایک بڑی تعداد ہے۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو وہاں میدان عرفات میں 1,24,000 تھے، جو کہ بجائے خود یعنی مکے کی آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی تعداد تھی، لیکن بنی اسرائیل کی آپ تعداد دیکھیں وہ تقریباً 12 لاکھ تھے، 12 لاکھ تھے، 6 لاکھ تھے، تاریخ میں کم و بیش ہو سکتا ہے، لیکن لاکھوں میں تھے۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ اول تو اس بات پہ غور کریں کہ پیغمبر موجود ہے تو یہ 12 نگرانوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم میں سے آج کے زمانے میں یعنی ایک فرقہ ایسا رہا ہے اور ایک طبقہ فکر ایسا رہا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کی، کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے بس اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کافی ہے۔ اب وہاں دیکھیں آپ، موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے اس میں 12 نگران اور مقرر کر دیے۔ ہارون علیہ السلام بھی تھے، ان کے مددگار، اور پھر 12 سردار، 12 نقیب، 12 نگران، 12 ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ کر دیے۔ تو یہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے سامعین اکرام یہ استاد کا یا رہنما کا یا ایک ذمہ دار کا کہ وہ آپ کی دینی رہنمائی کا کام سر انجام دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور اور طریقہ چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں کہ صرف ایک صاحب شریعت پیغمبر تھے، اور وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ باقی ہزاروں انبیاء ان میں تشریف لائے ہیں، لیکن ان کے پاس کسی کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، وہ صرف عمل درآمد کرانے والے تھے، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے تھے، اور شریعت جو تھی وہی موسیٰ علیہ السلام کی تھی،
اور نام ان کا نبی ہوتا، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی ان کے بہت سے پیغمبر تھے۔ تو چونکہ سلسلہ نبوت ابھی جاری تھا تو اللہ تعالیٰ نبی کے نام سے، اس کے علاوہ آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں پیغمبر یعنی انبیاء کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان میں مشائخ بھی موجود تھے جن کو قرآن ربانیون کا لفظ دیتی ہے، رب والے، اللہ والے، جیسا کہ ہم میں آج اصطلاح ہے، یعنی اللہ والے جو ہیں اولیاء اللہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اولیاء اللہ۔ ہر زمانے میں ان کے نام بدلتے رہتے ہیں، لیکن نام بدلنے سے ان کا کام نہیں بدلتا، کام وہی ایک ہے، دعوت الی اللہ ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اس شخص کو اگر آپ مرشد کا نام دے دیں، اس کو آپ شیخ کا نام دے دیں، اس کو آپ امام کا نام دے دیں، اس کو آپ پیر کا نام دے دیں، جو نام بھی آپ دے دیں، کام اس کا وہی ہے، کیا؟ دعوت الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک مقرر کردہ نمائندہ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، نقیب، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اس میں 12 ہم نے نگران مقرر کر دیے، یعنی 1,00,000 پر تقریباً ایک نقیب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، بعثنا، اللہ نے بنایا۔ یہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں، یہ کس کا نظام ہے؟ یہ خلافت کا نظام جو جاری ہے آج بھی، اور خلافت یعنی اولیاء اللہ جو ہے خلافت دیتے ہیں، اور خلافت نامہ لکھا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اجازتیں دی جاتی ہیں، اور یہ وہی نظام ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ یعنی کھلے دل سے اس سسٹم کا جائزہ لیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تصوف، ہم تصوف کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے بعد وجود میں آئی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ جہالت پر مبنی بات ہے۔ تصوف کا اپنا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، قرآن اور حدیث وہ یعنی یہ تصوف ہے سارا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے اور اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اولیاء اللہ۔ تو تصوف ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تصوف میں بگاڑ اگر آ گیا ہے، یعنی بعض لوگ اگر اس میں بگڑے ہوئے آ گئے، مثال کے طور پہ بگڑے ہوئے آ گئے، انہوں نے کچھ ایسے طریقے بنا لیے ہیں جو شریعت کے، قرآن کے خلاف ہیں، تو اس کا ذمہ دار جو ہے اسلام نہیں ہے۔ وہ تو پھر جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بگاڑ آ گیا تھا، آپ دیکھیں تورات میں لوگوں نے، آج بھی آئے گا، وہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کو بدل دیتے تھے۔ تو مسلمانوں میں بھی ایسے یہ صوفیہ جو برائے نام صوفیہ ہیں، جنہوں نے اسلام کے طریقہ کار کو بگاڑ کے رکھ دیا، تو وہ تو اس کا تذکرہ تو میں نہیں کروں گا، وہ تو شریعت کے خلاف چیزیں ہیں، وہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف، اول تو تصوف یعنی ہم کہتے ہیں، حقیقت میں بات یہ ہے سامعین اکرام، اصل جو چیز ہے وہ تو قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس کی بنیاد جو ہے، اگر ہم تصوف کو نام بھی دے دیں کہ بھئی یہ ایک چیز ہے، تو تصوف ہے کیا؟ میں آپ کو بات بتاؤں۔ تصوف جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے آپ کو طریقہ کار بتاتا ہے، یعنی اسلام کی روح آپ کو بتاتا ہے، اسلام کی، دین اسلام کی کریم سے آپ کو روشناس کراتا ہے تصوف۔ اگر آپ تصوف کا نام دیں، اول تو یہ نام ہے نہیں، یعنی تصوف کا، بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اصل جو چیز ہے وہ دعوت الی اللہ ہے سامعین اکرام، اور پھر دعوت الی اللہ ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ڈیوٹی تھی، بنیادی مشن تھا،
اور پھر قرآن کا جو طریقہ کار ہے وہی اصل چیز ہے سامعین کرام۔ پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت مبارکہ ہے یا ان کا اسوہ حسنہ ہے، اصل چیز وہ ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو وہ تصوف نہیں ہے۔ اگر کوئی یعنی کہتا ہے قرآن اور حدیث کے خلاف تو وہ تصوف نہیں ہے، اور کچھ ہوگا، وہ اسلام نہیں ہے، کچھ اور ہوگا۔ تصوف جو ہے، میں آپ کو بات بتاؤں کہ تصوف سارے کا سارا اسلام ہی ہے۔ اگر آپ تصوف کا نام دینا چاہتے ہیں، اول تو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا جو مشن ہے، جو راستہ ہے، جو مقصد ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یعنی صراط مستقیم جو ہے وہ قرآن میں ہے، پھر اس پہ عمل درآمد کا طریقہ وہ سنت رسول ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کچھ بھی نہیں ہے سامعین کرام۔ کوئی بھی چیز اگر اس سے خلاف ہوگی وہ مردود ہوگی سامعین کرام۔ یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ تصوف اگر کوئی اسلام سے خلاف کوئی چیز ہے تو وہ پھر اسلام نہیں ہے۔ تو باقی رہنما، استاد، شیخ، مرشد، یہ نام بدل سکتے ہیں لیکن وہی چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ قرآن کریم میں اس کا ربانیون کا لفظ آیا ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار ان قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہ روکا انہیں۔ دیکھیں ان میں بھی یعنی یہ چیز تھی، مشائخ کی جو ہیں، آپ دیکھیں ترجمے میں یہ لکھا ہوگا اللہ والے ربانیون، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہ روکا ان کے علماء نے اور جو ان کے مشائخ تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو کیوں نہ روکا گناہ کی باتوں سے اور حرام کھانے سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یعلمون، آپ اس میں پڑھیں، یعنی اسی چھٹے سپارے کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو سامعین کرام یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی ان کی حدیث ہے کہ ہمیشہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو حق پر قائم رہیں گے، اور کسی مخالفت، ایسی کوئی حدیث میرے ذہن میں اس وقت پوری نہیں آ رہی، کسی کی مخالفت سے وہ پریشان نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ ایک ٹولی جو ہے حق پر قائم رہیں گی۔ یہی اہل اللہ کی ٹولی ہے سامعین کرام، جو ہر زمانے میں موجود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اشارات فرمائے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ہستی کو پیر کا نام دے دیں، اس کو آپ استاد کا نام دے دیں، عالم ربانی کا نام دے سکتے ہیں، اللہ والے کا نام دے سکتے ہیں آپ۔ تو یہ مخلوق خدا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم ربانی جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، یعنی وہ وراثت سنبھالنے والے ہیں انبیاء کی، عالم ربانی جو ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی امام وقت کو پہچاننا جو ہے سامعین کرام، یہ بھی ایک بہت لازمی امر ہے۔ یعنی اپنے لیے آپ دیکھیں ایک سادی سی بات میں آپ کو کہوں، اللہ تعالی ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب ہے،
اس کے سوا کوئی محبوب نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اب اس کے راستے پر اگر کوئی چلنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک استاد کی ضرورت تو پڑے گی نا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کے راستے اللہ تعالیٰ کی طرف اگر تم جانا چاہتے ہو تو اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہو، جو میرے راستے پر چل رہا ہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، دوسری جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ رہو۔ یعنی ظاہر ہے سامعین اکرام، اس میں کوئی لمبی چوڑی دلائل کی بات نہیں ہے۔ ہر کام، دنیا کا ہر علم، ہر کام آپ جب سیکھتے ہیں اس کے لیے تعلیم کی یعنی معلم کی ضرورت ہوتی ہے، سکھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک لڑکے نے ایف اے پاس کر لیا ہے، اب وہ بی اے میں داخلہ لینے جا رہا ہے، تو کیا اس کو کوئی کہے کہ بھئی تم کتابیں لے لو، بس تمہارے لیے کتابیں بی اے کی کافی ہیں، تم کیوں کالج میں جاتے ہو، تم کیوں معلم کو ڈھونڈتے ہو، بس کتابیں ہیں نا؟ تو یہ کتنی غلط بات ہے سامعین اکرام۔ یعنی آپ کوئی ایسا علم بتا دیں جو معلم کے بغیر سیکھا جا سکتا ہو، تو استاد، پیر، مرشد، شیخ، امام، اس کی حیثیت تو صرف ایک معلم کی سی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معلم تھے، بعثت معلمہ، میں معلم بنا کے بھجوایا گیا ہوں۔ اب کیا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور کے بعد ہمیں کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے معلم کے ذریعے۔ آج معلمین ہیں جو ہم تک یہ اسلام پہنچا رہے ہیں، ان کے پھر مختلف درجے ہیں، اور جو خاص اللہ تعالیٰ تک بندے پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے پھر خاص معلمین ہیں سامعین کرام۔ آپ اس کو بے شک کوئی بھی نام دے دیں، وہ آپ کو، سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف دینے والے، اللہ کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں، رسول کے طریقے پر چل کر آپ کو ایک نمونہ بتانے والے ہیں، بس اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے سامعین کرام۔ اور جو کوئی بھی اس طریقے کے خلاف ہے یا ایسا، یعنی اول تو آپ ایسا معلم دیکھیں جو آپ کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے، اپنے آپ کو اس نے خدا نہ بنایا ہو، اپنی باتیں نہ بتائے، آپ کو قرآن کی تعلیم دے، حدیث کی تعلیم دے، ایسا معلم آپ ڈھونڈیں۔ ظاہر ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی، ہر معاشرے میں نیک و بد ہوتے ہیں، اور ہر معلمین میں بھی اب جھوٹے معلم بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے۔ مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو ایسے اور کذاب وہ ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے ہم میں موجود ہے جو ایک جھوٹے مدعی نبوت کے پیچھے چل رہا ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ بھئی میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں فلانا نبی ہوں، میں ڈھمکانا نبی ہوں۔ کیوں نام لیتے ہو نبی کے نام؟ نبی کا نام اپنا ٹھپا کیوں لگاتے ہو؟ اپنی شریعت کیوں بناتے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ سامعین کرام، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا میں یہ بات ہے کہ ایک پیغمبر کے ہونے کے باوجود اور معلم اگر ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے سامعین کرام۔ پیغمبر موجود تھے، 12 نقیب بھی تھے، تو 12 نقیب جو تھے وہ تو اپنی انہوں نے کوئی خدائی نہیں بنائی ہوئی تھی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کے پیروکار تھے، اور ان کی ہدایات کے مطابق لوگوں کو دین پر چلنے کی تعلیم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے۔ تو سامعین اکرام، اس بارے میں آپ کو بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی یہ الگ، اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب ارشاد ہے، مرشد ہے، یہ اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ معلمین کی تو آپ ضرورت سے واقف ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ خاص معلم ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جس کے بارے میں مطلب قرآن میں بھی ہیں اور ایسے باتیں آئی بھی ہیں سامعین کرام۔ پھر وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، یہ 5 باتیں ہیں سامعین کرام، اور یہ 5 باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کے حصول کا واحد ذریعہ ہیں۔ یعنی ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج یعنی 2014 سن 2014 ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے لوگ اسلامی نظام اور اسلامی نظام اور اسلامی نظام، کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، خود اسلام پہ عمل نہیں کرتے اور اس کے طریقہ کار کو نہیں اپناتے، اور مانگتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں اسلامی نظام کی، اور اسلامی نظام یہ اور وہ۔ ایک عجیب تماشا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام نافذ کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت کی، اسلام مسلمانوں پر نافذ ہوتا ہے، خود تو آپ چل رہے ہیں، کافرانہ روش آپ نے اختیار کی بھی ہے، اور پھر مانگ رہے ہیں آپ اسلامی نظام۔ اپنے 6 فٹ کے بدن پہ تو آپ اللہ کا حکم نہیں نافذ کر رہے، اور پورے ملک پر آپ دعویٰ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ کریں گے۔ اور بعض اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو تشدد کے ذریعے شریعت جو ہے نافذ کرنا چاہتے ہیں، یا شریعت کا نام لینا چاہتے ہیں، نام لے رہے ہیں اور تشدد کر رہے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، سر کاٹ رہے ہیں، معصوموں کو قتل کر رہے ہیں، اور نام اسلام کا لے رہے ہیں، اور اس کی بنا وہ کہتے ہیں ہم تشدد کر کے جو ہے اسلام کا نظام غالب کریں گے۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے سامعین کرام۔ پہلے تو آپ اپنے 6 فٹ کے بدن پہ جو ہے وہ اسلام نافذ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلے اپنے آپ کو مستحق بنائیں، جو مخصوص کام جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں من حیث القوم جو ہے کوئی ایسا قائم نہیں ہے کہ یہ تو آپ خود قائم کر سکتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ جو ہے اس کا فریضہ آپ خود انجام دے لیں، زکوٰۃ اپنے وقت پہ دیں، آمنتم برسلی، رسولوں پر ایمان لائیں، ان کی مدد کریں۔ اس کے بارے میں نے کچھ کہا تھا آپ کو گزشتہ درس میں، اور اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیں۔ بس یہ 5 کام کا آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر۔ ایک جماعت ایسے پیدا کرنے کی کوشش کریں، کچھ لوگ ایسے، یعنی آپ رسول کے پیغام کو آگے بڑھائیں، رسول کی مدد کریں، رسول کی مدد کریں، یعنی ایسے لوگ پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ تو ایک تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ خود تو کافرانہ روش چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں اور مطالبے کر رہے ہیں اسلامی نظام کے۔ پہلے خود تو اسلامی نظام کو قبول کریں نا۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، لئن اقمتم الصلاۃ، کہ یعنی وہ 5 کاموں میں پہلا کام کیا ہے سامعین کرام؟ اقامت صلاۃ کا ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ۔ اب دیکھیں تھوڑا سا ایک بات اس میں پچھلے درس میں رہ گئی تھی اقامت صلاۃ کی، ہم تو اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، یہ 2 چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اکٹھی اکثر بیان کرتا ہے۔ اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ دینے کو واجب قرار دے دیا ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ اب تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ معاشرہ جب بنتا ہے، ایک تو اس میں پیسے کا خرچ جو ہے، پیسے کی تقسیم مناسب انداز میں یہ ہونی ضروری ہے۔ آج کی آیت میں آپ دیکھیں کہ پیسے کی جو ادائیگی ہے اللہ کے نام پہ، ایک تو صدقات لازمہ ہیں، وہ آتیتم الزکوٰۃ ہے، دوسرے صدقات نافلہ ہیں۔ صدقات نافلہ وہ کیا ہے؟ اقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ دیکھیں وآتیتم الزکوٰۃ واقرضتم اللہ قرضا حسنا،
یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض حسن. یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو آپ کی ایک لازمی وہ ہے، یہ آپ کے مال کی پاکیزگی ہے. زکوٰۃ آپ کے یعنی سال میں جو ایک مرتبہ آپ ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت یعنی بڑا کردار ادا کرتی ہے معاشرے کے بنانے میں. سامعین کرام، معاشرے سے اگر غربت کا خاتمہ ہو جائے سامعین کرام، یعنی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ پیسے کی تقسیم کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے. اگر ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں بوقت ضرورت خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، صدقات لازمہ کے علاوہ صدقات نافلہ کے ذریعے مخلوق کی امداد کا وہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، ضرورت کے وقت وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتے ہیں. تو ایک تو یہ یعنی معاشرت دیکھیں، پیسے کی تقسیم، جب تقسیم یعنی اس میں ہمدردی، یعنی اللہ کے نام پہ جب خرچ ہوتا ہے تو اس میں انسان میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اور یعنی اللہ کے جو غریب بندے ہیں، غریب بندے مطلب جن کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں، ان کو وسائل مل جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا نظام جو ہے یعنی صحیح طریقے سے، ایک وقت ایسا تھا کہ صحیح طریقے سے لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، تو زکوٰۃ لینے والے جو ہے وہ ناپید ہو گئے تھے. یعنی وہ معاشی تفاوت جو تھا، وہ انتہائی معاشی تفاوت وہ ختم ہو گیا تھا، اور زکوٰۃ لینے والے بندے پھر ڈھونڈے سے نہیں ملتے تھے. جس کے پاس زکوٰۃ لے کے جاؤ وہ کہتے ہیں مجھ پہ تو زکوٰۃ ہوتے ہی نہیں ہے، میرے پاس تو الحمدللہ مال ہے. تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں سامعین کرام. دوسری، اقامت الصلاۃ. اقامت الصلاۃ جو ہے یعنی معاشرے کی یہ نماز جو ہے سامعین کرام، معاشرے سے یعنی برائیوں اور فحاشی کو ختم کر دیتی. یعنی ایک تو معاشی بہت بڑا مسئلہ ہے سامعین کرام. اگر آپ کے معاشرے میں ایسا معاشی انتہائی تفاوت ہو کہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہو، کسی کے پاس بالکل نہ ہو، تو یہ غیر مناسب ہے. یعنی ایسا معاشرہ جو ہے وہ متناسب نہیں ہوتا. وہ ٹھیک ہے کسی کے پاس زیادہ پیسے ہوں، کسی کے پاس کم ہوں، لیکن اتنا ہو کہ سب کے پاس یعنی نان جمی کے لیے کوئی رقم کا بندوبست ضرور ہو. تو ایک تو زکوٰۃ کا نظام ہے اور ایک نماز کا نظام ہے. ہم تو اس کی سامعین اکرام اس کی ضرورت سے ناواقف ہیں، نماز کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ ضرور بتاؤں گا کہ نماز جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ نماز کے بہت زیادہ فوائد ہیں سامعین اکرام. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا رابطہ ہے، یعنی اللہ جو آپ کا مقصود و محبوب و مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ ہے یہ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اقم الصلاۃ للذکر، یعنی اللہ کی یاد کا ایک بہت مؤثر طریقہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ الصلاۃ معراج المؤمنین ہے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے سامعین کرام. تو ایک تو نماز یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاشرے سے اخلاقی برائیاں یہ ختم کر دیتی ہے اور فحاشی کو ختم کر دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے نماز روک دیتی ہے. اب یہ تو ہماری نماز تو نماز نہیں ہے اور نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے. سچی بات یہ ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ان کے بعد جانشین ہو گئے ان کے نااہل جانشین، انہوں نے نماز کے نظام کو ضائع کر دیا. نماز کا نظام جو ہے سامعین اکرام، یہ تو بات یہ ہے، پھر وہ بات آتی ہے کہ جس کے کرنے سے دل دکھتا ہے. اسلام جو ہے جماعتی ایک نظام ہے. لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ.
جماعت قائم نہیں ہو سکتی جب اسلام ہو نہیں سکتا قائم جب تک ایک جماعت نہ ہو. جماعت ہوگی تو اسلام ہوگا، جماعت نہیں ہوگی تو اسلام کی برکتیں نہیں ہوں گی. پھر جماعت اگر ہے تو پھر اس کا ایک امیر ہونا چاہیے، امیر المؤمنین، مسلمانوں کا ایک امام ہونا چاہیے، ایک بڑا ہونا چاہیے. پھر امیر کی اطاعت ہونی چاہیے. وہ امیر ہی کیا جس کی اطاعت نہ ہو، وہ جماعت ہی کیا جس کا امیر نہ ہو، وہ اسلام ہی کیا جس کی کوئی جماعت نہ ہو. سامعین اکرام، یہ ساری باتیں ضروری ہیں. اور اقامت الصلاۃ، اسلامی جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس میں اقامت الصلاۃ کا صحیح مزہ تو اس میں آتا ہے. سامعین اکرام، یعنی ایک مسلمانوں کی جماعت ہوگی اور پھر مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا، اور امیر جو ہے وہ پھر نماز پڑھائے گا. آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے تو کسی اور کی امامت کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق آئے، امامت کی ڈیوٹی انہوں نے سنبھال لی، یعنی نماز کی امامت کی ڈیوٹی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ امیر المومنین تھے اور نماز پڑھانے کی ڈیوٹی ان کی تھی. اور پھر جہاں وہ نہیں جا سکتے تھے ان کے نائب تھے، جہاں بھی انہوں نے اپنے نائبوں کو بھجوایا نماز پڑھانے کے لیے کہ تم نے، یعنی وہاں دیکھیں صحیح تصور، وہ آپ دیکھیں کہ جو امیر تھا، امیر المومنین تھا، جو خلیفہ تھا، خلیفۃ المسلمین، وہی جماعت کراتا تھا. تو وہ ایک بہت اچھی تصویر تھی جو اب بھی یعنی ہمارے سامنے کتابوں میں موجود ہے اور ویسے تو نہیں ہے. تو اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ، یہ دو چیزیں ہیں سامعین اکرام، یہ یعنی انتہائی اہم چیزیں ہیں. نماز کا نظام قائم کرنے سے آپ کے معاشرے سے، ایک تو آپ کا معاشرہ مخلص ہوگا، اللہ سے ہر یعنی پوری جماعت جو ہے وہ لگی ہوگی، جٹی ہوگی 5 وقت اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنے کے. 5 وقت جائے گی نماز کے لیے، مسجد جائے گی، دعا کرے گی، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پھر جب مسجد سے باہر نکلے گی دعا کرے گی اللہم انی اسألک من فضلک. ایسی جماعت ہوگی جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس سے مانگے گی. تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان پہ فضل اور رحمت کرے گا. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری رحمت تمہارے ساتھ ہے. تو اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ، سامعین اکرام، اقامت الصلاۃ سے آپ کے معاشرے سے برائیاں، کیونکہ نماز کی خوبی یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خوبی یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آتیتم الزکوٰۃ وآمنتم برسولی، اور تم ایمان لے آؤ میرے رسولوں پر، میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ. رسولی میرے جمع ہے رسول، یعنی ہر شخص. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے بعد ان کے نائبین رسول ہیں، یعنی جو ان کے بعد خلیفۃ المسلمین ہے وہ نائب رسول ہے. اور یہ سلسلہ سامعین اکرام آج تک جاری و ساری ہے اور قیامت تک رہے گا نائبین رسول کا. ہر اللہ والا اور یعنی ایک ایسا آدمی جو اللہ والا ہو اور سچا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، وہ رسول کا نائب ہے، اور اس کی پھر اپنی شرائط ہیں، اور یعنی وہ ڈیوٹی انجام دیتا ہے. مسلمانوں کی امامت کی ڈیوٹی، وہ رہنمائی کا فریضہ وہ انجام دیتا ہے. اس سے پھر اپنا تعلق آپ نے قائم کرنا ہے. وآمنتم برسولی وعزرتموہم، پھر رسول کی مدد کرنی ہے، رسول کی مدد کرنی ہے، یعنی ان کی تحریک میں بھرپور بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ہر دروازے تک، ہر گھر تک پہنچانا ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم قرض دو کہ اللہ کو، یعنی بوقت ضرورت تم بخیل نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو. اقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم. دیکھیں یہ سارے جو ہیں، آپ دیکھیں یہ تمام کاموں پہ ہم عمل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ،
کسی یعنی من حیث القوم آپ کو اس نعرے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک قوم پیدا ہوگی خود ہی ان میں وہ اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہاں تک ہم نے سبق پڑھ لیا، اور انشاءاللہ اگلے درس میں مزید آگے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔